کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ تو 30 میں اللہ تعالیٰ جو سب سے اہم بات تھی، یعنی اس میں خلافت، اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بھیجنے کے لیے جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ اب لفظ خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ خلیفہ سے مراد وہ ہے، وہ مخلوق جس کو میں آزادی بھی دے دوں گا، اختیار بھی دے دوں گا، ٹھیک اسی طرح جس طرح کمرہ امتحان میں ایک اسٹوڈنٹ کو پیپر کے ساتھ آزادی اور اختیار دے دیا جاتا ہے اور کچھ گھنٹے بھی دے دیے جاتے ہیں، اب اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ چاہے جس طرح سے بھی اپنا پیپر حل کرے، یعنی اس میں ایگزامینر مداخلت نہیں کرتا۔ تو اللہ نے بھی یہی کہا کہ میں نظر نہیں آؤں گا، میں انسان کو آزادی اور ارادہ دے کے بالکل آزاد چھوڑ دوں گا، اما شاکرن و اما کفورا۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ اسلام پر چلے یا کفر پر چلے۔ تو چلتے ہیں اس آیت کی طرف۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا تو بنائے گا اس میں اللہ مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو فساد مچائیں گے اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائیں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور جب کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، تیری تعریفوں کی، وَنُقَدِّسُ لَک، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قالا، ارشاد ہوا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ رسالت پر ایمان لانے کے لیے دنیا کی اس سکیم کو سامنے رکھو اور اس مثال پر غور کرو جو اللہ نے خود قرآن میں بیان کی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہ محض ایک اطلاع نہیں تھی جو فرشتوں کو دی جا رہی تھی، بلکہ یہ اللہ کے فیصلے پر ایمان کی دعوت تھی۔ یعنی فرشتوں نے عرض کیا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اختیار دیں گے جو فساد بھی کرے گی اور خون بھی بہائے گی، اور ساتھ ہی کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تو تیری بندگی کرتے ہیں، تیری تسبیح بھی اور تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ گویا یہ بات سامنے آئی کہ کیا اللہ کی بندگی کے لیے اس خلافت کے فیصلے پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی تم صرف فساد کا امکان دیکھ رہے ہو، میں اس خلافت میں توبہ، اصلاح، ہدایت اور قرب کا راستہ دیکھ رہا ہوں، اور یہی وہ اصول ہے جس پر بعد میں انسانوں سے کہا گیا کہ اللہ کے منتخب فیصلے پر ایمان لاؤ، چاہے تم پوری حکمت نہ بھی جان سکو۔